پہلی وحی وہ نہیں ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے، پڑھیں. پہلی وحی وہ نہیں ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے اسلامیات کتاب میں، خدا کا واسطہ پڑھیں. دوسری بات، یہ سوال اللہ کی طرف سے آپ نے پوچھا ہے، اس بھائی صاحب کے سوال کا جو آپ نے نظام کا سوال کیا تھا نا، یہ ہے وہ آنسر ابھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جن و انس کو عبادت اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. ٹھیک ہے، اس سے یہ فیلنگ واقعی میں دی گئی ہمیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو ہماری عبادت کی نعوذ باللہ ضرورت ہے. مسلمان کا تو عقیدہ بالکل درست، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. کائنات کی ساری مخلوقات سب کے سب، پتھر سے کے گرین، سینڈ گرین سے لے کے بھی سب کے اندر جان آ جائے، سب بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اور کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اللہ الصمد ہے میرا اللہ الصمد، اس کو کسی چیز کی محتاج نہیں. سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے کا مطلب ہے یہ تمہاری ضرورت ہے. You are in need of Islam. Islam is not in need of you. You are in need of this ibadah. آپ کی فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل، اموشنل، پولیٹیکل، سوشل اینڈ مورل گروتھ عبادت ہے. اسلام ان پانچوں چھ کے چھ پلرز کو اسٹیبلش کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں ان میں سے ایک بھی پلر نکالیں، باقی کی پانچ ہی گروتھ نہیں ہو سکتی. اس لیے سسٹم بنانا ضروری ہے. فار ایگزامپل، اگر سسٹم نہ ہو تو میں 7 ارب لوگوں کا ذمہ لے نہیں سکتا ہوں. کس کو بچاؤں گا جا کے؟ میرے پاس تو نہ عمر ہے اتنی، نہ ٹائم ہے، نہ کیپیبلٹی ہے، نہ مجھے کوئی جن ہے میرے پاس جو میں دجال کی طرح ہر گھر میں پہنچوں اور جگہ پہ پہنچا دوں. سمجھ رہے ہیں؟ کامن سینس کی بات ہے نا، ایک بندہ تو نہیں کر سکتا، مگر ایک سسٹم ایک ہی وقت میں 7 ارب بندوں کو کلینز کر سکتا ہے، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، پولیٹیکلی، سوشلی، مورلی. یہ 2 نمبری ہمارے ساتھ ہوئی ہے جب مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ مورالٹی صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. یہ تو یہودی بولتے کہ جینٹائل اینڈ جیو از ناٹ دا سیم. مسلمان تو یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے کوئی اور کوڈ، تیرے لیے کوئی اور کوڈ، تیرا زخم کم درد، میرا زخم زیادہ درد. یہ مسلمانوں کو تو کبھی بھی نہیں کوئی سکھاتا. ہم نے مورالٹی کی ڈیفینیشن آئسولیٹ کر لی ہے کہ غیر مسلم کے اوپر ظلم کر دے اب کوئی مسلمان، تب بھی ہم مسلمان کا ساتھ دیں گے. یہ 2 نمبری ہے جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ سسٹم سمجھ نہیں آ رہا. سو سمپل 2 اسٹیپس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے بتایا تھا، تجھے گفٹ دے رہا ہوں اسلام، ورنہ سروائیو نہیں کر سکے گا تو. یہ ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم لوگ آپس میں سب سے پہلے اسٹرکچر بناؤ، جس کو خلیفۃ الارض اللہ تعالیٰ نے کہا، اور آدم کو بتایا کہ تمام تر ارض کا خلیفہ تو ہے، تیرے نیچے سسٹم ہوگا، وہ سسٹم کے اندر جو بھی آئے گا وہ نرشمنٹ پا رہا ہو، ورنہ ایک بندہ سب کو انڈیویجلی نرش نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت والے دن، غور سے سمجھیں، اللہ عز و جل آخرت والے دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیران ہو جائیں گے اللہ عز و جل جب وہ دیکھیں گے. اب اللہ کی حیرانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ کو سرپرائز کر سکتا ہے. عربی میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ مسکرا رہے ہو، کہ ان دا بگر پکچر یہ وہ رول نہیں ہے، مگر وہ رول نیچے کیا لگ رہا ہوگا کہ فرشتے جب اللہ عز و جل دیکھیں گے، فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے انسانوں کو ان کی مرضی کے خلاف جنت میں پھینک رہے ہوں گے. آپ پتہ چلا اللہ مسکرائیں گے کیوں؟ کہ فرشتے انسانوں کو پکڑ کے ان کی مرضی کے خلاف جنت میں دھکیل رہے ہوں گے. جنت میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ سسٹم ہے کہ انسان خود گناہ کرنا چاہ رہا تھا، خود 2 نمبری پہ تھا، مگر سسٹم اس سے کرنے نہیں دے رہا تھا. یہ وہ زنجیر تھی. They didn't even know کہ سسٹم ان کو بچا کے جنت میں لے کے جا رہا. یہ تھا وہ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ کہ عام بندے کے پاس کیپیبلٹی ٹو سن نہیں ختم کر دی تھی. انہوں سسٹم الاؤ ہی نہیں کرتا تھا. عمر بن خطاب کو تو ہم پینیکل سمجھتے ہیں ان کے ٹائم کو.
ابھی آپ ذرا امریکہ میں جا کے یا سویڈن میں یا ناروے میں اسپیشلی کر کے دکھائیں 2 نمبری، وہاں جا کے سارے مسلمان ہو جاتے، فلائٹ لینڈ ہوتی ہے، ایک تزکیہ ہو جاتا ہے ہمارا، اپنی اوج میں آتا ہے مسلمان ادھر، کوئی فراڈ نہیں، اتنے ہائی مین، اخلاق کی پیک. پاکستانی بھی ایلیویٹر میں ہیلو ہیلو ہاؤ یو ڈوئنگ، یہاں پہ ایلیویٹر میں کوئی کہتے ہیں نا السلام علیکم، سب پیچھے ہوتے ہیں کہ القاعدہ کا لگتا ہے، یہ کیا بات ہوئی السلام علیکم، چپ کر کے اپنا کام کر. یا مینرزم سے لے کے رول آف جسٹس تک خود مسلمان کبھی بھی ناروے میں بیٹھ کے 2 نمبر انیشیٹ نہیں کرتا، کیونکہ سسٹم میں اس کو پتا ہے کہ سسٹم از گوئنگ ٹو ڈیمیج ایوری سنگل ایلیمنٹ آف مائی اسٹیچر، مجھے ڈپورٹ کرنے تک ایک ایک لیول کے اوپر سزائیں ملیں گی، سسٹم نہیں کرنے دے رہا 2 نمبر. یہ ہے وہ زنجیر جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صاحب نے کہا کہ فرشتے ان لوگوں کو زنجیر سے جکڑ جکڑ کے جنت میں پھینک رہے ہوں گے. اب وہ ان دونوں آیتوں کو ریکنسائل کریں آپ کہ اللہ کو ضرورت نہیں آپ کی عبادت کی، آپ کو ضرورت ہے، اور جنوں تمہیں ضرورت ہے کہ عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، کہ تمہارے اوپر احسان یہ کیا ہے کہ تم پہ عبادت فرض کر دی ہے، احسان کیا ہوا ہے کہ چلو کرو عبادت، تمہیں سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے یہ سارا کا سارا معاملہ سیٹل کرنا ہے. اور اگر پھر بتا دو جاتے جاتے، اگر آپ پولیٹیکلی یہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو یہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. پولیٹکس انسان کی خدا داد انیٹ ڈیمانڈ ہے، سوشلی، مورلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، فزیکلی ہمارے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اکٹھا کر سکیں، ہمیں یہ پولیٹیکلی اکٹھا کرنا ضروری ہوتا ہے. سو جب ہم اسلام کو پالیٹکس سے سائڈ پہ کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ یوگی اور جوگی نظر آتے ہیں جو خواہشات تو کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ جو بیسٹ کسی نے تو اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب نماز ہے، جی پوجا کرنے آئے ہوں. عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، عبادت کا مطلب پوری دنیا کو نماز قائم کر کے دینا. اقیم الصلاۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قائم کرو نماز. نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں 5 وقت نمازی ہو گیا ہوں، دنیا میں قائم کرنے کو اقیم الصلاۃ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سو اٹس بغیر پولیٹیکل سسٹم اور اسٹیبلشمنٹ کے نہ نماز قائم ہو سکتی ہے، نہ زکوٰۃ قائم ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور نظام کا ایلیمنٹ قائم ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ انصاف تو کبھی بھی نہیں قائم ہو سکتا. اس کے لیے تو چاہیے آپ کو پورا کا پورا انفراسٹرکچر جو کہ اسلام نے سب سے پہلے پریزنٹ کیا.